اگر غسل فرض ہو جائے تو گیزر کی سہولت بھی نہیں ہو تو پھر کیا کریں؟ غسل کریں. نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. رات کو پانی گرم کریں چولہے پہ تمیز سے اور نہائیں. فرض نماز چھوڑنے کی اجازت کسی قیمت پہ نہیں ہے. کچھ عرصے بعد میری شادی ہے، میں اگر آپ کو ولیمے میں دعوت دوں تو آپ تشریف لائیں گے؟ نہیں، ٹائم شارٹ ہے بھائی، ٹائم شارٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں. اب میں دعوت میں جا کے نا پھر اتنا اپنے آپ کو برا بلا کہتا ہوں، رات کو دیر سے کھانا، پھر دیر سے نیند، پھر بدہضمی، پھر ساری صبح کی ترتیب. ان کے تو دعوت ہو گئی اور ہمارا بیڑا غرق ہو گیا اس سے. ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے، سارا دن خراب گزرتا ہے، سارے کام رہ جاتے ہیں. تو بھائی جس کو بڑی محبت ہے یا تو وہ دوپہر کا، اب پھر دوپہر کو لوگ بلانا شروع کر دیں گے. جس کو بہت محبت ہے وہ بس محبت کا ویسے اظہار کر دے. ہاں بعض دفعہ لوگ نکاح پڑھانا چاہتے ہیں مجھ سے، تو اس کا ہم جو ہے نا، وہ بہت سارے لوگ ہیں جو نکاح پڑھوانا چاہتے ہیں، تو نکاح پڑھوانے میں تو کوئی ٹائم لگتا نہیں ہے. ڈاکٹر فرحان کمبولی یہ بھی انڈیا سے پوچھتے ہیں، اگر میں آپریشن تھیٹرز میں آپریشن کر رہا ہوں اور اس حالت میں میری عصر یا مغرب کی نماز قضا ہو جائے تو کیا میں گناہ گار ہوں گا؟ آپریشن کے دوران نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا تو ہم ڈاکٹرز کیا کریں؟ نماز قضا کرنا اسلام میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے، خوب سمجھ لیں. تو حتی الامکان آپ نے نماز کو بچانا ہے قضا ہونے سے. یہ ڈاکٹروں میں عام مسئلہ ہے کہ خاص طور پہ جو سرجن ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں بھئی ہم کیسے، ہم تو آپریشن کر رہے ہیں. تو دیکھیں آپ موبائل میں اپلیکیشن ڈالیں اور اس میں نماز کے شروع کا ٹائم اور نماز کب ختم ہو رہی ہے یہ ٹائم آپ نوٹ کریں ڈیلی، کہ آج عصر کی نماز کا ٹائم اتنے بجے شروع ہو رہا ہے، اتنے بجے ختم ہو رہا ہے. مغرب کا ٹائم اتنے بجے شروع ہو رہا ہے، اتنے بجے ختم ہو رہا ہے. ظہر کا ٹائم اتنے بجے شروع ہو رہا ہے، اتنے بجے ختم ہو رہا ہے. تو نمازوں کے ٹائم اتنے لمبے لمبے ہوتے ہیں کہ اس میں آپ پہلے سے ٹائم کو مینج کریں کہ بھئی میرے آپریشن کا یہ ٹائم ہے تو اس سے پہلے میں نماز پڑھ لوں. یہ آپریشن اس ٹائم ختم ہو رہا ہے، اس کے فوراً بعد میں نماز پڑھ لوں. تو آپ کو اتنا ٹائم مل جائے گا. اور اس میں جو ہے یہ جو عصر کی نماز ہے نا، عصر کی نماز، اس میں آپ یہ شافعی وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی اگر آپ کو یہ ہے کہ بھئی آپریشن کے دوران نماز ضائع ہونے کا خطرہ ہے تو مثل اول پہ پڑھ لیں. مثل اول کا مطلب کیا ہے کہ ہر چیز کا سایہ جب اتنا ہوتا ہے جتنی وہ چیز ہے، اور زوال کا سایہ نکال کے اس کی ڈیٹیل میں جائے بغیر نا آپ یوں کر لیں کہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں، اس میں ٹائم لکھا ہوتا ہے کہ عصر حنفی ہے یا عصر شافعی ہے. تو امام شافعی کے نزدیک جو عصر کا ٹائم جلدی شروع ہو جاتا ہے اور سورج کے غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے تک رہتا ہے، تو ان کے عصر کا ٹائم بہت لمبا ہے. تو خود احناف میں اس پر بھی فتویٰ دیا گیا، تو وہ یعنی فقہ حنفی کے خلاف بھی نہیں ہے. تو حدیثوں میں دونوں طرح ملتا ہے. تو اس لیے اس نماز قضا ہونے سے بہتر ہے کہ اس ٹائم پہ آپ نماز پڑھ لیں، یعنی جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو جائے. تو عصر جو شافعی ہے نا، وہ ٹائم کے مطابق آپ عصر پڑھیں گے تو بہت لمبا ٹائم مل جائے گا آپ کو. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ کہ ایسی مجبوری میں آپ دو نمازیں اکٹھی بھی کر سکتے ہیں، اس طور پر کہ آپ نے اپلیکیشن میں دیکھا بھئی ظہر کا ٹائم ختم ہو رہا ہے شافعی ٹائم کے مطابق 3:30 بجے، اور 3:30 بجے دوسرا عصر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے. تو آپ نے کیا کیا؟ وضو کیا، آپ نے ظہر کی نماز 3:30 بجے سے 5 منٹ پہلے پڑھی، اور سلام پھرنے کے بعد 1-8 منٹ انتظار کیا اور عصر کی نماز کی نیت باندھ لی آپ نے، تاکہ دو نمازیں آپ کی اکٹھی ہو جائیں، کیونکہ آپ نے آپریشن کرنا ہے، ظاہر ہے وہ بھی ضروری ہے. اسی طرح مغرب عشاء میں بھی کر سکتے ہیں آپ. تو مغرب میں آپ نے یہ کیا کہ بھی مغرب کی نماز کو ڈیلے کیا، جب دیکھا کہ بھئی عشاء کا ٹائم شروع ہونے والا ہے تو مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھ لی آپ نے. اکٹھی کا مطلب مغرب کے ٹائم پہ، اور ادھر سلام پھیرا آپ نے، عشاء کا ٹائم بھی شروع ہو گیا تو فوراً آپ نے عشاء پڑھ لی. تو ایسی مجبوری میں سفر ہو یا حضر ہو، بارش ہو یا بارش نہ ہو، اور بیماری ہو یا نہ ہو، تو مجبوری میں اس طرح سے نمازیں اکٹھی بھی کی جا سکتی ہیں. تو آپ نے نماز کو قضا نہیں ہونے دینا کسی بھی صورت میں، اور پہلے سے ٹائم ٹیبل بنا کے رکھیں گے نا اس طریقے سے، تو انشاءاللہ نمازیں اپنے ٹائم پر ہو جائیں گی اور قضا ہونے کی نوبت نہیں آئے گی. قضا صرف اسی صورت میں ہوگی جب آپ نے سورج کے زائل ہونے کے بعد، زوال شمس کے بعد آپریشن شروع کیا، اور اتنا لمبا آپریشن چلا ہے آپ کا کہ جی وہ گویا کہ غروب آفتاب تک چلتا ہی رہا ہے آپریشن، تو پھر تو ظاہر ہے ٹائم ہی نہیں ملا نماز کا. تو ایسی مجبوری تو میرا خیال ہے ڈاکٹروں کو نہیں ہوتی ہے تو کبھی کبھار ہی شاید ہوتی ہو. تو اس طرح سے آپ عمل کریں، جیسے ہی نماز کا وقت داخل ہو فوراً نماز پڑھ لی، اور اگر نماز کا وقت جیسے ہی داخل ہوا ہے اور ٹائم ابھی داخل نہیں ہوا، آپریشن کر رہے ہیں آپ اس ٹائم پہ، تو پھر آپ دیکھیں کہ ختم کب ہو رہا ہے تو آخری وقت میں لے جائیں. تو عصر میں آپ کو اختلاف سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، فقہا کے اختلاف سے. آپ مثل اول پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، مثل ثانی پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی حنفی وقت پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، شافعی وقت پہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو عصر میں یہ گنجائش ہے آپ کے لیے.
بلکہ جو بھی ضرورت مند ہوگا اس کے لیے بھی گنجائش ہے. اور ظہر میں آپ مجبوری میں ڈیلے بھی کر سکتے ہیں, یعنی ظہر میں آپ وہ ٹائم لے لیں کہ تھوڑا سا اس کو ڈیلے کر دیں, مثل یعنی جو شافی وقت میں عصر کا ٹائم شروع ہوتا ہے لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک ظہر کا ٹائم ختم نہیں ہوتا, تو آپ نے اس وقت تک مجبوری میں ظہر کو پڑھ سکتے ہیں آپ. یعنی جب جو ہندوستان اور پاکستان میں جس ٹائم پہ عصر پڑی جاتی ہے نا, اس کے وقت شروع ہونے سے پہلے ظہر کو مجبوری میں ڈیلے کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں. پھر بھی موقع نہ ملے آپ کو تو پھر ظاہر ہے جان بچانا ضروری ہے. تو ایسی صورت میں اگر قضا کریں گے نماز تو اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ گناہگار نہیں ہوں گے, کیونکہ اس کو تو کھلا چھوڑ کے نہیں جا سکتے نا. آپ نے آپریشن کیا, بندہ کھلا ہوا ہے, آپ نماز کی نیت باندھ لی, وہ بندہ کہہ رہا ہے بھائی میری یا تو مجھے ادھر ٹھکانے لگا یا ادھر کر مجھے ایک طرف کر دے بھائی, تو مجھے تو جان بچانے کے لیے تو پھر جائز ہے آپ کے لیے نماز ایسی مجبوری میں چھوڑنا, لیکن وہ آخری درجہ ہے. حتی الامکان پوری کوشش کرنی ہے ٹائم ٹیبل بنا کے. یعنی میری بات ذرا لمبی ہو گئی, پیچیدہ بھی ہو گئی, تو آپ نے ٹائم کا پتہ ہونا چاہیے نماز کا وقت داخل کب ہو رہا ہے اور ختم کب ہو رہا ہے. تو اس ٹائم کے حساب سے آپ نے 4 فرض ہی تو پڑھنے ہوتے ہیں نا, وضو پہلے سے کر کے رکھیں اور وہیں پہ نیت باندھ کے 4 فرض پڑھ لیں, تو اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں. اچھا بھائی, اسلامک کریڈٹ کارڈ بنانا. پاکستان سے مجھے فیصل اسلامک بینک نے اسلامک کریڈٹ کارڈ نور کارڈ لانچ کیا ہے, کیا یہ اسلامک کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا ٹھیک ہے؟ دیکھیں, اسلامک بینکوں کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی کام شریعت کے خلاف نہ ہو, اور وہاں شریع ایڈوائزر بیٹھے ہوتے ہیں, علماء بیٹھے ہوتے ہیں. تو اسلامک کریڈٹ کارڈ جو فیصل بینک نے لانچ کیا ہے, جو جہاں تک مجھے معلومات ہیں, میں نے دوسرے علماء سے بھی جو سینئر علماء ہیں ان سے بھی رابطہ کیا ہے اس بارے میں, تو بذات خود تو اس کا سسٹم جائز ہے, لیکن دارالعلوم کورنگی نے بھی ابھی تک جواز کا فتویٰ نہیں دیا. وجہ اس کی ہے کہ کریڈٹ کارڈ کا اس طرح سے ایک نظام کا حصہ بنا کے اس کو یعنی پھیلانا اور چلانا, تو جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اصول تو یہی ہے نا کہ نہ کریں آپ, شاپنگ نہ کریں آپ. تو اس کو اس طرح ایک نظام کا حصہ بنا کے پروموٹ کرنا یہ بہرحال ایک قابل اشکال ہے. تو اس لیے علماء اس کی حوصلہ افزائی بہرحال نہیں کرتے, حرام تو نہیں کہتے لیکن حوصلہ افزائی بھی نہیں کرتے. اسلامک بینکوں کو اس سے بچنا چاہیے, تو کراہت بہرحال ہے. تو اگر کسی کو کوئی مجبوری ہے تو کریڈٹ کارڈ کا وہ استعمال کرے, اگر مجبوری نہیں ہے تو احتیاط بچنے میں ہی ہے. ڈیبٹ کارڈ کا استعمال کریں. آپ کے پاس جب بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہوں تو آپ اس کو جو ہے وہ استعمال کریں, نہیں ہے تو آپ صبر کر کے بیٹھ جائیں نا, کیوں ایک مشکوک چیز میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں. تو اس لیے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ یہ کام نہ کیا جائے. لیکن بہرحال اگر اسلامک بینک سے کوئی یہ معاملہ کرتا ہے تو اس کو حرام اور ناجائز نہیں کہا جا سکتا. وجہ اس کی ہے کہ اس میں سود نہیں لگتا ہے. غیر شرعی تقریبات میں شرکت. نسا اکرم خانپور سے پوچھتی ہیں, میں الحمدللہ شرعی پردہ کرتی ہوں مگر میرے خاندان میں کوئی شرعی پردہ نہیں کرتا, تو کیا میں برقع جیسی لمبی قمیص پہن کر بہن کی شادی میں شرکت کر سکتی ہوں؟ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیے, جو کام جو برائی جس میں سب لوگ مبتلا ہوں, جب آپ اس برائی سے بچیں گے نا تو اللہ کی نظر میں آپ کا مقام بہت اونچا ہو جائے گا. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے نعمتیں دی اور فرمایا کہ اعملوا آل داؤد شکرا, اے آل داؤد شکر کرو میرا. کیوں؟ وقلیل من عبادی الشکور, شکر کرنے والے بندے بہت تھوڑے ہیں. ایسے تو بہت ملیں گے جن کے پاس حکومت آئی, پیسہ آیا, وہ بگڑ گئے. ایسے بہت کم ہے کہ حکومت آئی, پیسہ آیا, وہ نہیں بگڑے. تو اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کو کیا فرما رہے ہیں کہ آپ کے پاس حکومت بھی ہے, دولت بھی ہے, روب بھی ہے, تو آپ اللہ کے شکر گزار بنے, کیونکہ آپ کی اللہ کی نظر میں ویلیو بہت بڑھ جائے گی. کیونکہ شکر گزار مارکیٹ میں نہیں ہے, جو چیز مارکیٹ سے شارٹ ہوتی ہے اس کی ویلیو بڑھتی ہے. تو آج کے دور میں بھی با پردہ خواتین جو باقاعدہ شرعی پردہ کرتی ہوں, چچا زاد بھائی, پھوپھی زاد بھائی, دیور سے, ان غیر محرم مردوں سے, تو ایسی خواتین سوسائٹی میں بہت شارٹ ہیں. تو جو شارٹ ہیں تو جو جتنی ہیں ان کی ویلیو اللہ کی نظر میں بہت بڑھتی ہے. تو اس لیے آپ کا پورا خاندان اگر پردہ نہیں کرتا, آپ کرتی ہیں, تو یہ آپ کے لیے قابل مبارک عمل ہے. اس پہ آپ نے موت تک قائم رہنا ہے, اپنی اولادوں کو بھی اسی پہ چلانا ہے آپ لوگ. تو اس پہ آپ نے صبر سے ڈٹے رہنا ہے. رہا مسئلہ شادی میں تقریبات کا, تو بہن کی شادی میں آپ ہاں ٹھیک ہے برقعے جیسی لمبی قمیص پہن کے, اصل مقصد تو پورا جسم ڈھانپنا, تو پورے جسم کو آپ کسی بھی طرح سے کور کر لیں تو پھر شادی میں جا سکتی ہیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ مکس گیدرنگ نہ ہو, وہاں ڈول ڈھبکے نہ ہو رہے ہو, اور جو جیسے آج کل شادیوں میں مکس گیدرنگ ہوتی ہے
تو اس میں آپ اجتناب کریں، اور اگر بہت ہی کوئی مجبوری ہو تو پھر کنارے پہ جا کے بیٹھ جائیں. بہن کی شادی سے میں بائیکاٹ کرنے کا بھی بڑے مسائل، بہت زیادہ دباؤ آتا ہے، اور بہنوں کے لیے بھی پھر مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں کہ سسرال میں کہ تمہاری جو بہن کیوں نہیں آئی تھی شادی میں. وہ بہنوں پہ بڑا ظلم ہوتا ہے، ان کو بڑا امیج برا جاتا ہے. تو آپ اس شادی سے اوائڈ کریں اگر وہ مکس گیدرنگ ہے، اور اگر بہت ہی مجبوری ہو تو کہیں کونے میں جا کے بیٹھ جائیں، تاکہ بس ایک قطع رحمی اور وہ جو شادی میں شرکت نہ کرنے کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں اس سے آپ کی بچت ہو جائے. لیکن پردے کے ساتھ بھی مکس گیدرنگ میں جانا شادی بیاہ میں عورت کے لیے جائز نہیں ہے، نہ مرد کے لیے جائز ہے نہ عورت کے لیے جائز ہے. اسلامک ویڈیوز اسکپ کرنا. سہیل احمد پاکستان سے پوچھتے ہیں، آج کل ہم سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوئے اکثر اوقات جب ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں بہت سی اسلامک ویڈیوز بھی ہوتی ہیں جن میں قرآنی آیات اور احادیث والی ویڈیوز بھی ہوتی ہیں. بعض اوقات ہم دیکھ اور سن بھی لیتے ہیں اور اکثر اسکپ بھی کر دیتے ہیں. کیا ہمارا ایسا کرنا گناہ یا کفر تو نہیں ہے؟ رہنمائی فرما دے. نہیں جی، نہ گناہ نہ کفر ہے. انسان جب اس کا موڈ نہیں ہوتا اور تو وہ نہ نصیحت سنے، بلکہ ایسی صورت میں تو نصیحت سننے کا بعض دفعہ نقصان کا خطرہ ہوتا ہے. تو نصیحت جب بھی سننی چاہیے، جب بیان جب بھی سننا چاہیے جب دماغ فریش ہو آپ کا، باقاعدہ آپ سننے کی نیت سے سنیں. اور نہیں موڈ ہو رہا تو اسکپ کر دیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اور یہ بھی ہے کہ موڈ بنا لیں، اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے موڈ بنانے میں، لیکن بہرحال اسکپ کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. کتوں کا مارنا. سید بادشاہ حیدرآباد سے، میری ساری مرغیوں کو کتوں نے کھا لیا ہے، کیا ہم کتوں کو مار سکتے ہیں؟ دیکھیں، کتوں نے آپ کی مرغیوں کو مارنے سے پہلے آپ سے فتویٰ لیا تھا یا مجھ سے پوچھا تھا آسک مسائل میں کہ مفتی صاحب ہم حیدرآباد میں سید بادشاہ کی مرغیوں کو مار سکتے ہیں؟ پھر میں نے جواب دیا ہو کہ مار سکتے ہیں تو اس فتوے پہ انہوں نے مارا ہو. تو جب کتوں نے ہم سے پوچھے بغیر آپ کی مرغیاں مار دیں تو آپ بھی ہم سے پوچھے بغیر ان کتوں کو مار دیں. باقی کتوں کو مارنے کا کیا حکم ہے؟ تو جب کتے زیادہ ہو جائیں تو حدیث میں ان کو مارنے کا حکم ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کتوں کے مارنے کا حکم دیا کیونکہ بہت زیادہ ہو گئے تھے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ آپ کتوں کو نہیں ماریں گے تو کتے آپ کو ماریں گے. جیسے کہ کراچی میں کتے لوگوں کو مار رہے ہیں، بائکوں سے لوگ کتوں سے ٹکرا رہے ہیں. 4-5 لنگڑے میں دیکھ چکا ہوں اب تک کراچی میں جن کی ہسٹری یہ ہے کہ وہ کتوں سے ٹکرا کے گرے، اور پتہ نہیں کتنے سینکڑوں لنگڑے ہو چکے ہیں کراچی میں. کچھ تو مر چکے ہیں کتے سے ٹکرا کے، ایکسیڈنٹ ہوا. تو کتے ہی کتے پھیلے جا رہے ہیں اور گورنمنٹ کی طرف سے ان کے مارنے پر پابندی ہے. کیوں؟ جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی جو اینیمل لورز ہیں یا جو جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ ناراض ہوتی ہیں. واللہ عالم حقیقت کیا ہے. تو انسانوں کا حق پہلے، کتوں کا بعد میں. تو خدا را یہ کراچی سے تو کتے ختم کر دو. ابھی چند دن پہلے ایک بزرگ فجر کی نماز پڑھ کے نکلے، 4-5 کتوں نے ان پہ حملہ کیا ہے، ان کو زخمی کر دیا. پھر کتے تو پاگل بھی ہوتے ہیں، ان کے زخم سے وہ انجیکشن لگوانے پڑتے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا یہ کتا پاگل ہے یا نہیں. جو بھی کتا کاٹے گا آپ کو ٹیکے سارے ہی لگانے پڑیں گے. تو کتے کو تو پتا ہوتا ہے سامنے والے کے بارے میں کہ یہ کیا ہے، لیکن ہمیں کتوں کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا. تو اس لیے کتوں کو مارو بھائی. میری مرغیاں کھائے ہیں کتوں نے، اور اتنی خاندانی مرغی مجھے کسی نے ملتان سے مرغی گفٹ کی تھی. وائٹ مرغا تھا، وائٹ مرغی تھی. تو ڈبے میں بیچارے لے کر آئے تھے وہ ملتان والے. 2 دن تک تو وہ ڈبے سے اٹھ ہی نہیں سکے، وہ ان کی ٹانگیں ہی اکڑ گئی تھی. خیر ہم نے ان کو پیناڈول شیناڈول کھلا کے سیٹ کیا. بڑے پیارا پل رہے تھے اور بڑی پیاری مرغی تھی، اور ایسی اپنے بچوں کی کیئر کرنے والی مرغی، اور اتنی کیئرنگ مرغی تھی اور لونگ مرغی تھی کہ کیا بتاؤں. کتے نے آ کے اسی مرغی کو مار دیا سب سے پہلے. اس کے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے، وہ بڑی مشکل سے پالے پھر ہم نے وہ بچے. تو 4 کتے آ کے ہمارے پنجرے پہ حملہ کرتے تھے. پھر ایک دفعہ ہمارے گارڈوں نے کتوں پہ حملہ کر دیا، تو پھر وہ 2-3 کتے تو اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اور ایک کتا محلے سے کوچ کر گیا، ہجرت کر گیا. بہرحال اس کے بعد سے ہماری مرغیاں محفوظ ہیں. تو لوگ بھی مر رہے ہیں، جانور بھی مر رہے ہیں، بیماریاں پھیل رہی ہیں. تو کتوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. فیملی پلاننگ والوں سے کہا جائے انسانوں کی نسلوں پہ کنٹرول کرنے پہ جتنا زور لگا رہے ہیں، اور اس سے زیادہ زور کتوں کی نسلوں پہ کنٹرول کرنے پہ لگائیں، تاکہ جو بچے ہوئے انسان ہیں وہ تو کم از کم محفوظ رہیں. تو یہ کراچی میں تو بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، کتا گیری پھیل رہی ہے ہماری سوسائٹی میں. تو اس لیے گورنمنٹ کو اس پہ کوئی ایکشن لینا چاہیے. پہلے تو یہ کرتے تھے KMC والے، اور کوئی زہر وہر کھلاتے تھے تاکہ یہ زیادہ نہ ہو. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نسل ختم کر دیں کتوں کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جب کتوں کو مارنے کا حکم دیا تو جب ایک تعداد تک کتے ختم ہو گئے تو پھر آپ نے ان کو مارنے سے روک دیا، اور فرمایا یہ بھی ما لکم وللکلاب،
تمہیں کتوں سے کیا لینا دینا, یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, ان کو بھی رہنے دو زندہ. تو نسل ختم کرنے کا حکم نہیں ہے, لیکن کنٹرول کرنے کا حکم ہے کہ ان کی نسل کو کنٹرول کیا جائے. تو آپ مارے کتے تاکہ آپ کی مرغیاں محفوظ رہیں. بیوٹی سیلون کا کاروبار. بلال عباسی, اسلام آباد سے. بیوٹی سیلون کھولنا کیسا ہے؟ اگر میں اپنے گھر کی کسی عورت کو سیلون کا کورس کروا کے اس کو بیوٹی سیلون کھلوا دوں تو کیا یہ کاروبار حرام ہوگا یا حلال؟ حلال ہوگا اگر خواتین جو ہیں وہ خواتین کو تیار کریں. اور آج کل دو بے غیرتیاں ہو رہی ہیں, مرد لڑکیوں کو تیار کر رہے ہیں اور برائڈل تیار جو ہے نا مرد کر رہے ہوتے ہیں. یہ پتہ نہیں کس طرح کیا سوسائٹی ہماری کدھر کو جا رہی ہے, کوئی آواز بھی نہیں اٹھاتا اس کے خلاف. آدمیوں کا کیا کام ہے کہ یار وہ دلہنیں تیار کریں, اور دلہن کیسے اپنے آپ کو اس آدمی کے سامنے جا کے بٹھا دیتی ہے. ٹھیک ہے وہ آدمی بیچارے چھکے ٹائپ کے ہی عام طور پر ہوتے ہیں, میں سب کی بات نہیں کر رہا. تو رپورٹ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ وہ بیچارے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں ہر چیز سے, لیکن پھر بھی آدمی تو ہے نا, یہ غیرت اور حمیت کی تو خلاف ہے. میں سب کو نہیں کہہ رہا کہ وہ ایسے ہوتے ہیں, لیکن سنا ہے کہ میجورٹی ان میں بالکل ہی بیچاری وہ نا, کیونکہ جب ایک مرد ہر وقت عورتوں میں گھسا رہے گا تو وہ تو زنانہ پن آ جائے گا نا اس میں, مردانگی تو ختم ہو جائے گی اس میں. تو یہ اس چیز پہ روک تھام کرنی چاہیے, گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے کہ مرد لڑکیوں کے بیوٹی پارلر کیوں کھول رہے ہیں. تو اگر لڑکیاں آپ اپنی وائف سے یہ کام کروانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, پھر جائز ہے, لیکن اس میں دو چیزوں کا خیال, یعنی اس چیز کا خیال کیا جائے کہ کوئی ایسا فیشن نہ کیا جائے جو شریعت میں ناجائز ہے. جیسے آئی بروز بنانا, تو آئی بروز بنانے پر حدیث میں پابندی ہے. ہاں کسی کی بہت ہی زیادہ بھدی آئی بروز ہوں, بہت ہی موٹی ہیں جو نارمل اس سے ہٹ کر ہوں, تو وہ ایک اس کو نارمل کنڈیشن میں لانے کی گنجائش ہے. لیکن جو آج کل باریک باریک آئی بروز کی جاتی ہیں بیوٹی کے لیے, یہ ناجائز ہے, حرام ہے, حدیث میں اس پر لعنت وارد ہوئی ہے. تو اس عمل سے بچنا چاہیے. اسی طرح خواتین کا جو ہے وہ غیر شرعی بال کاٹنا, تو یہ بھی ناجائز ہے. باقی تو سارے فیشن جائز ہی ہیں, اس میں میرا خیال ہے, اور اس کے علاوہ تو کوئی ناجائز نہیں ہے. آئی بروز ہی ہے بس جو ناجائز ہے, یا یہ کہ بالوں کو اوپر کی طرف جوڑا لے کے جانا, یہ بھی عورت کے لیے ناجائز ہے. تو ایسا ناجائز فیشن کی اجازت نہیں ہے. باقی جائز فیشن اگر کرتی ہیں تو خواتین کے لیے کر سکتی ہیں, اور اس کی آمدن بھی جائز ہے. اچھا, بغیر خون والی مچھلی کا حکم. سمیع اللہ صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں, جس مچھلی میں خون نہ ہو تو ایسی مچھلی کھانا جائز ہے یا نہیں؟ برائے مہربانی اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں. بھائی مچھلی تو مچھلی ہے, مچھلی کھانا جائز ہے. سمندر میں جو بھی مخلوق مچھلی ہوگی تو وہ جائز ہے, اور مچھلی نہیں ہے تو چاہے خون ہو یا نہ ہو وہ جائز نہیں ہے. تو یہ دیکھا کریں کہ سمندر یا پانی کی, دریا کی بھی کوئی بھی مخلوق اگر مچھلی ہے, اب مچھلی ہونے کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو مچھلی ہونے کا پتہ عرف سے چلتا ہے. مچھیرے عام طور پہ بتا دیتے ہیں کہ یہ مچھلی ہے. یہ بات خوب سمجھ لے کہ مچھیرے کسی مخلوق کو مچھلی کہتے ہیں تو کہنے سے نہیں ہوگا, سمجھنے سے ہوگا. کیونکہ میں نے دیکھا ہے, چونکہ ہم لوگ پہلے وہاں ہاکس بے روڈ کی طرف رہا کرتے تھے, میرے والد صاحب نیوی میں تھے نا, تو نیول کالونی, تو وہاں ہمارا سمندر میں آنا جانا بہت ہوتا تھا. وہاں سمندر کی بعض مخلوق ایسی ہوتی تھی تو مچھلی نہیں ہوتی تھی, ایک عجیب سی چھپکلی جیسی ان کی شکلیں ہوتی تھی. تو مچھیرے کیا کرتے تھے, اس کو حرام مچھلی کہہ کے پھینک دیتے تھے. تو اب ظاہر ہے جو مچھلی ہے وہ حرام نہیں ہے, جو حرام ہے وہ مچھلی نہیں ہے. لیکن مچھیروں نے اس کا نام ہی حرام مچھلی اپنی سہولت کے لیے رکھا تھا, کیونکہ وہ مچھلی نہیں لگتی تھی, عجیب سی مخلوق ہوتی تھی, نہ اس میں ریڑھ کی ہڈی ہے, نہ گلپھڑے ہوتے تھے, ایک چھپکلی نما ایسی کوئی مخلوق. تو وہ اس کو انہوں نے اپنی آسانی کے لیے نام رکھ دیا حرام مچھلی. تو بعض دفعہ مچھیرے یا لوگ اپنی آسانی کے لیے بھی کسی جنس کا نام رکھ دیتے ہیں, تو اس نام کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے اس کو مچھلی سمجھنا شروع کر دیا ہے. اس کی مثال ایسے جیسے سمندری گھوڑا. اب سمندری گھوڑا تھوڑی ہوتا ہے وہ تو, لیکن گھوڑے کی طرح کا ہوتا ہے ہلکا سا, تو لوگوں نے ایک سہولت کے لیے نام رکھا, مارکیٹ میں کوئی اور نام ملا نہیں تو اس کو سمندری گھوڑا کہہ دیا. تو اہل لغت بعض دفعہ کسی چیز کو کوئی نام دے دیتے ہیں مگر وہ سمجھتے نہیں ہے کہ یہ ہے. تو اہل لغت کا سمجھنا ضروری ہے. مثال کے طور پر جھینگے میں بھی ہم یہی کہتے ہیں, جھینگے کو اگر کسی کتاب میں مچھلی لکھ بھی دیا ہے تو سمجھا نہیں جاتا. اگر آپ کہتے ہیں کہ کسی سے کہتے ہیں بھائی جھینگا لے کر آؤ, مچھلی لے کر آؤ, تو کبھی بھی وہ جھینگا نہیں لے کر آئے گا. تو یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ کوئی بھی ایسی مخلوق سمندر میں نکلتی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ مچھلی نہیں لگ رہی ہے آپ کو یہ, یا مچھیرے اس کو مچھلی نہیں سمجھ رہے ہیں, بے شک کہہ رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں رہے ہیں, تو وہ کھانا جائز نہیں ہے. اس میں میڈیکل سائنس سے بھی مدد لی جا سکتی ہے. ڈاکٹروں کی نظر میں جو فش ہے یا مچھلی ہے اس کی کچھ بیسک علامتیں ہیں,
تو ڈاکٹروں سے بھی اس میں رائے لی جا سکتی ہے کہ آپ خود کنفیوز ہیں کہ مچھلی ہے یا نہیں ہے، تو میڈیکل سائنس سے پوچھ لیا جائے، ڈاکٹر سے پوچھ لیا جائے کہ بھئی یہ مچھلی کی اقسام میں آتا ہے یا نہیں آتا۔ تو جیسے کیکڑا ہے، جھینگا ہے، یہ میڈیکلی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مچھلی کی اقسام میں یہ کسی طرح سے بھی نہیں بنتے، یہ کیونکہ ان میں کوئی علامت مچھلی والی نہیں پائی جاتی۔ تو سمندر میں مچھلی کا کھانا حلال ہے، مچھلی کے علاوہ جائز نہیں۔ تو اس میں اب خود فیصلہ کریں، یہ یا عرف سے فیصلہ کروائیں یا ڈاکٹروں سے فیصلہ کروائیں، تین چیزیں آپ کے پاس۔ پیشاب کے بعد منی کے قطروں سے غسل۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا پیشاب کرنے کے بعد تھوڑی بہت اسپرم کی بنڈل نکلتی ہے تو کیا غسل واجب ہو جاتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اگر کسی پہ غسل فرض ہوا، جسم سے منی نکلی، منی نکلتے ہی فوراً غسل کر لیا اس نے اور پھر کچھ قطرے نکل آئے تو دوبارہ غسل فرض ہوگا۔ لیکن اگر کسی نے زوجہ کے قریب گیا ہے یا اس کو نائٹ فال ہوا ہے اور ڈسچارج ہونے کے بعد اس نے پیشاب کر لیا، پھر پیشاب کے بعد اگر قطرے نکلتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے دوبارہ غسل فرض نہیں ہوتا۔ تو یعنی اس لیے جب بھی انسان زوجہ کے پاس جائے یا اس کو نائٹ فال ہونا تو بہتر ہے کہ پہلے پیشاب کر لے، پھر اس کے بعد غسل کرے، پھر اس کے بعد اگر کچھ قطرے نکل بھی گئے تو اس سے غسل فرض دوبارہ نہیں ہوگا، یا کچھ قدم چل لے، تھوڑا سا واک کر لے تاکہ جو قطرہ اٹکا ہوا ہو وہ نکل جائے، اور پھر غسل کرے، پھر اس کے بعد اگر دوبارہ بھی نکل گئے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، یا کچھ ٹائم گزر جائے اس کا تو، لیکن فوراً ایک دم جیسے ہی ڈسچارج ہوا اور فوراً جا کے غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد دیکھا دوبارہ خطرے نکل رہے ہیں تو پھر دوبارہ غسل فرض ہوگا۔ اس لیے تھوڑا سا ٹائم گزار لینا چاہیے یا پیشاب کر لینا چاہیے۔ تو عام طور پر جو ہے وہ سنا یہ ہے کہ میڈیکلی پیشاب کرنا بہتر بھی ہے، تو پیشاب کر لیا جائے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کا جو پیشاب کی نالی ہے وہ صاف ہو جاتی ہے، پھر آپ نے غسل کیا، پھر اگر قطرہ نکل بھی آیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دوبارہ غسل فرض نہیں ہوتا۔ یہ پوچھا ہے جی، پتہ نہیں عنوان ہی غائب ہو گیا اس کا، حجاب پہن کر جاب کرنا۔ نغمہ صاحبہ نے انڈیا سے پوچھا، میں ایک سافٹ ویئر انجینئر ہوں اور سافٹ ویئر ڈیولپر کے طور پر کام کرتی ہوں، حجاب میں ہی آفس آتی جاتی ہوں، تو میری جاب جائز ہے یا نہیں؟ میں جاب کر سکتی ہوں یا نہیں؟ دیکھیں، جاب کے جائز یا ناجائز ہونے کا تعلق تو اس سے کہ کام کیا کر رہی ہیں آپ، تو سافٹ ویئر کو ڈیولپ کر رہی ہیں تو اگر سافٹ ویئر جائز ہے تو، یعنی سافٹ ویئر بھی تو بہت ساری چیزوں کے ہوتے ہیں، زیادہ تر تو سافٹ ویئر بذات خود ایک جائز چیز ہی ہوتی ہے کہ اس کو پھر استعمال کرنے والا کبھی سافٹ ویئر کو غلط جگہ استعمال کرتا ہے، کبھی صحیح جگہ۔ تو سافٹ ویئر کو اگر آپ ڈیولپ کرتی ہیں تو یہ جائز عمل ہے اور اس کی تنخواہ بھی جائز ہے، اور اگر حجاب میں جاتی ہیں تو اچھی بات ہے، حجاب فرض ہے عورت پر، تو ہو سکتا ہے آپ کے حجاب کو دیکھ کے دوسری خواتین کو بھی حجاب کی توفیق مل جائے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس حجاب کے قائم رکھنے کی توفیق دے۔ باقی یہ جاب کرنی چاہیے کہ نہیں چاہیے اس پر میں بہت دفعہ ڈیٹیل سے بات کر چکا ہوں کہ اصل تو خواتین کے لیے یہی ہے کہ وہ گھر سنبھالیں، یہ ملازمتیں مرد کریں، لیکن بہرحال اگر کوئی خاتون جاب کرتی ہیں تو کمائی حرام نہیں ہے، کمائی بہرحال حلال ہے۔ تو اب آپ کو کتنی ضرورت ہے جاب کرنے کی یہ آپ جانیں اور آپ کا خاندان جانے، کہ جب تک کسی کے 100% حالات سامنے نہیں ہوتے، مالی حالات بھی، ملکی حالات بھی، تو اس کے بارے میں تبصرہ کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ ڈکیت سے مزاحمت کرنا۔ آج کل اسٹریٹ کرائمز بہت بڑھ گئے ہیں، تو کیا ہمیں مزاحمت کرنی چاہیے یا خاموشی سے اپنا مال سپرد کر دینا چاہیے؟ تو کیا یہ حدیث مستند ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کے پاس آیا صلی اللہ علیہ وسلم اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، اگر کوئی شخص میرا مال ہتھیانا چاہے تو آپ نے فرمایا اپنا مال ہرگز نہ دو۔ اس نے کہا اگر وہ مجھ سے جھگڑے تو آپ نے فرمایا تم بھی جھگڑو۔ تو اس نے کہا کہ اگر وہ مجھے قتل کر دے تو آپ نے فرمایا تم شہید ہو۔ اس نے کہا اگر میں اسے قتل کر دوں تو آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ بالکل صحیح حدیث ہے یہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب یہی دی ہے کہ ڈاکو کو قتل کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ حدیث بتا رہا ہوں، ملکی لا نہیں بتا رہا، تو ملکی قانون کیا ہے وہ آپ تھانے والوں سے پوچھیں جا کے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم یہی دیا ہے کہ ڈاکو جو اسلحہ لے کر آئے، یاد رکھیں، جو بغیر اسلحے کے آئے اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، خوب سمجھ لیں۔ جو اسلحہ لے کر آئے قتل کرنے کے لیے تو نبی نے حکم دیا ہے کہ اس سے لڑو، اگر تمہیں خیال ہو کہ وہ قتل کر دے گا تو تم اسے قتل کر دو۔ تو حدیث تو اسی طرح ہے بالکل۔ تو اس لیے باقی کرنا کیا چاہیے یہ ایس ایچ او صاحب تھانے والوں سے پوچھیں، کیونکہ آپ نے مار دیا بندہ تو وہ آپ کو بھی اٹھائیں گے، مجھے بھی اٹھائیں گے، بولیں گے مفتی صاحب نے بولا تھا بندہ مار دو۔ تو میں تو آپ کے سامنے حدیث رکھی ہے، باقی کرنا کیا ہے یہ آپ جانیں اور علاقے کی پولیس جانے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اس میں ایک چیز کا خیال کریں
بعض دفعہ آپ بالکل نہتے ہوتے ہیں، ڈاکو آتا ہے بندوق یہاں رکھتا ہے اور آپ ذرا سی مزاحمت کرتے ہیں وہ اڑا دیتا ہے، تو آپ نے تو ڈاکو کا کچھ بھی نہیں بگاڑا اور آپ شہادت کے مرتبے تک پہنچ جاتے ہو، تو آپ کو وہ تو ثواب مل جائے گا، لیکن پیچھے جو بےچارے یتیم بچے ہیں، جو بیوہ ہے اور جو آپ کے ماں باپ ہے، وہ ساری زندگی تڑپتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے مزاحمت کا جو ہے نا، کچھ جسم میں کچھ ہو تو آدمی کچھ، یعنی آپ کو کے پاس کچھ ہو تو مزاحمت کرتا ہو بندہ اچھا لگتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے تو پھر چپکے سے نکال کے دے ہی دینا چاہیے اس کو، کیونکہ وہ آگے بڑے مسائل ہوتے ہیں، ڈاکو کا کچھ نہیں جاتا، آپ کا پورا خاندان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ اس پہلو کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ نبی کوئی فرض نہیں قرار دیا، ترغیب دی ہے، کوئی فرض واجب نہیں قرار دیا، ترغیب دی ہے۔ تو ترغیب یہی ہے، ہونا یہ چاہیے کہ اس حدیث پر اگر کسی نے عمل کرنا ہو تو محلے والے پکڑ کے، یا جو لوگ ہیں نا وہ سارے ساتھ دیں، جو شخص ڈاکو کو پکڑ رہا ہے اس کا ساتھ دیں، حدیث کا یہ مطلب ہے۔ میں پھر بتا رہا ہوں، یہ میرا مطلب نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ ڈاکو کو آپ قتل کریں، حدیث کہہ رہی ہے کہ ڈاکو کو آپ قتل کر دیں۔ تو اس لیے تھانے والوں کو اگر کوئی کیس بنانا ہے تو میرے خلاف نہ بنائیں، وہ پھر بخاری کے خلاف یا مسلم کے خلاف جا کے بنائیں، یا اس بندے کے خلاف بنائیں جس نے پوچھا ہے، اس کے بیچارے کے خلاف نہ بنائے، وہ تو پوچھ تو کوئی بھی سکتا ہے نا۔ پسند کی شادی سے والدہ کی ناراضی۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا، میری والدہ چاہتی ہیں کہ میں ان کے رشتہ دار کی بیٹی سے شادی کروں، وہ لوگ بہت اچھے، اور والدہ کو لگتا ہے کہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان سے رشتہ مانگے، اور میں چاہ رہا ہوں کہ کہیں اور کروں، لیکن جب بھی بات کرتا ہوں تو والدہ رونا دھونا شروع کر دیتی ہیں، میں کیا کروں؟ اپنی پسند سے بھی کرنا چاہتا ہوں اور والدہ کا دل بھی نہیں توڑنا چاہتا، مہربانی فرمائے۔ کتنا زبردست آسان آپشن ہے، وہاں بھی کریں وہاں بھی کریں، جہاں خود دل چاہ رہا ہے وہاں بھی کر لیں، اور وہاں بھی کر لیں جہاں اماں چاہ رہی ہیں، 2 شادیاں کر لیں، اور پھر دو رہ جائیں گی آپ کی۔ تو ایک اس نیت سے کر لیں کہ مفتی صاحب شادیوں کی اتنی ترغیب دیتے ہیں کہ چلو ایک اور کر لو پھر اس بہانے، پھر باقی ایک ہی رہ جائے گی، تو ہاتھی نکل گیا دم رہ گئی، تو ایک اور کر لیں تاکہ نصاب پورا ہو جائے۔ تو بھائی اس میں رونے دھونے والی بات نہیں ہے، آپ کر لیں، والدہ جہاں کہہ رہی ہیں وہاں بھی کر لیں، اور جہاں آپ کا دل چاہ رہا ہے وہاں بھی کر لیں۔ رکوع کی تسبیحات کی تعداد یاد نہ رہے تو کیا کریں؟ بنت حوا بہاولپور سے پوچھتی ہیں، رکوع سجدے میں 3 سے زیادہ، مثلا 5-7 بار سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے میں بعض دفعہ صحیح تعداد ذہن میں نہیں رہتی، اگر بھول جائے تو کیا کرنا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا، کوئی اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے، 3 دفعہ پڑھ لیں، 5 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ لیں، نہیں تو پڑھتے رہیں جتنی اللہ توفیق دے، اس میں بھولنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ غسل کرتے وقت کلی کرنا بھول جائیں تو؟ انڈیا سے کسی نے پوچھا، اگر ہمارے اوپر غسل فرض ہو جائے تو صبح جب ہم برش کرتے ہیں تب اچھی طرح منہ دھو لیتے ہیں، اگر ہم نے 2 گھنٹے بعد غسل کرتے ہوئے منہ نہیں دھویا تو چلے گا؟ بھائی اگر غسل کرتے ہوئے کلی کرنا یاد نہیں رہا لیکن بعد میں آپ نے کلی کر لی، کسی بھی طرح برش کر لیا، تو اس میں کلی تو کرتا ہے انسان، تو وہ فرض ادا ہو جائے گا۔ اصل تو سنت یہی ہے کہ غسل کے میں کلی کریں پہلے، پھر ناک میں پانی، پھر باقی، پھر وضو کر کے پھر پورا غسل کریں، لیکن اگر اس وقت کلی نہیں کی، بھول گئے، تو جب یاد آیا اس وقت کر لیں، یا برش کرتے ہوئے کلی ہو گئی تو بھی غسل خود بخود پورا مکمل ہو جائے گا، لیکن اس کلی سے پہلے جو نماز پڑھی ہے وہ نماز پھر لوٹانی پڑے گی، خوب سمجھ لیں۔ میرے شوہر کا مجھ سے جھگڑا چل رہا تھا تو غصے میں انہوں نے کہہ دیا تم آزاد ہو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میری نیت یہ نہیں تھی تمہیں طلاق دینے کی۔ آزاد کے بارے میں نے بتایا کہ میں نے لفظ آزاد سے طلاق کے بارے میں نا پورا کلپ ریکارڈ کروایا ہے، آپ یوٹیوب پہ لکھیں لفظ آزاد سے طلاق مفتی طارق مسعود تو پورا کلپ آ جائے گا، وہ خاص طور پر علماء کے لیے، کیونکہ عرف میں لفظ آزاد کا استعمال جو ہے نا بہت تبدیلی سے چینج ہوا ہے، اس کی پوری ڈیٹیل ہے اس میں۔ باقی یہ جو آپ کا کیس ہے، جو خاتون نے پوچھا ہے کہ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ تم آزاد ہو، تو اس میں کوئی لفظ میں ایسا قرینہ موجود نہیں ہے جس سے ہم یقینی طور پہ طلاق مراد لیں۔ بعض دفعہ غصے میں بھی شوہر کہہ دیتا ہے تم آزاد ہو، تو مطلب ہے کہ تم جو کرنا چاہ رہی ہو اس میں تم آزاد ہو۔ تو اگر شوہر کی نیت طلاق کی نہیں ہے اور وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میری طلاق کی نیت نہیں تھی، تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ میرے والدہ کے والد کا انتقال ہوا اور میری والدہ کا والد کی زندگی میں انتقال ہوا، تو کیا ہمیں اپنے نانا کی وراثت میں سے حصہ ملے گا؟ یہ بھی بہت زیادہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے۔ دیکھیں، کسی وارث کا اپنے مورث کی زندگی میں اگر انتقال ہو گیا تو اس کی وراثت ختم ہو جاتی ہے۔ جس بیٹے کا اپنے باپ کی زندگی میں انتقال ہو گیا تو پھر باپ کی وراثت میں اس بیٹے کا حصہ نہیں رہتا۔
جس بیٹی کا باپ کی زندگی میں انتقال ہو گیا تو اس بیٹی کا حصہ ختم. اب جب بیٹی کا حصہ ختم تو ظاہر ہے جو حصہ اس بیٹی کا اس کی اولاد کی طرف آنا تھا وہ بھی نہیں آئے گا. یعنی اس کی مثال ایسے ہے نا کہ جیسے زید کی بیٹی ہے زینب، زید کا انتقال ہوا تو زید کی وراثت ملنی تھی زینب کو، لیکن زینب نے اپنی وراثت لیے بغیر دنیا سے چلی گئی تو آٹومیٹیکلی اس زینب کی وراثت پھر آگے اس کی اولاد میں ڈیوائیڈ ہو جائے گی، اس کے شوہر اور اولاد میں. لیکن اگر زینب کا انتقال زید کی زندگی میں ہی ہو گیا تو پھر زید کے مرنے کے بعد زینب ہے ہی نہیں تو اس کی وراثت کہاں سے ہے؟ تو جب اس کی وراثت نہیں ہے، زینب ہی کو نہیں ملے گی تو پھر زینب کی اولاد میں بھی نہیں جائے گی. تو یہ مسئلہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں. تو اس لیے کسی کا بھی انتقال جب اس کے والد کی زندگی میں ہو جاتا ہے نا، یا اس کے جس سے بھی اس کو وراثت ملنی ہے تو اس کی زندگی میں ہو جاتا ہے تو اس کا حصہ ساقط، جب اس کا ساقط تو اس کی آگے آل اولاد اور جتنے بھی اس کے وارثین ہیں ان کا بھی حصہ ختم ہو جاتا ہے. تبھی یتیم پوتے کی وراثت نہیں ہوتی اگر بیٹا موجود ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ بعض صورتوں میں شریعت نے ڈائریکٹ پوتے ہی کو بیٹے کے قائم مقام قرار دیے. مثال کے طور پر زید کا انتقال ہوا، جب انتقال ہوا تو زید کے وارثوں میں پوتے ہی تھے، بیٹا ہے ہی نہیں، تو پھر پوتا ہی بیٹے کے قائم مقام بن جاتا ہے، پھر پوتے کو ملتا ہے. اس لیے نہیں کہ بیٹے کا حصہ یہاں آ رہا ہے، بلکہ بیٹے کا نہیں، ڈائریکٹ باپ کا حصہ پھر پوتے کو جا رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح کسی کی بیٹیاں نہیں ہیں تو پوتیاں ہیں، یعنی بیٹے بھی نہیں ہیں اور بیٹیاں بھی نہیں ہیں، بلکہ ڈائریکٹ پوتے اور پوتیاں ہیں. تو پوتے اور پوتیوں کو پھر وراثت ملے گی. لیکن اگر آپ کی کوئی بھی نرینہ اولاد جب تک زندہ ہے نا تو نرینہ اولاد کے ہوتے ہوئے پھر نواسیوں میں پوتیوں میں وراثت نہیں جاتی ہے. یہ خوب سمجھ لیں. اور پاکستان میں جو لا بنا ہوا ہے نا وہ یتیم پوتے کی وراثت کا لا بنا ہوا ہے جو بالکل خلاف شریعت ہے. تو ایوب خان کے دور میں یہی ہوا تھا کہ یہاں سارے علماء نے کہا کہ یہ تو خلاف شریعت ہے. تو آپ کو پتہ ہے جب گورنمنٹ نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو اپنے مرضی کے علماء کو لا کے قرآن و حدیث کا لیول لگا کے وہ لا بنا دیتی ہے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جب تک یہ فقہی پابندیاں میں لوگوں کو پابند نہیں بنایا جائے گا نا تو قرآن حدیث کے نام پہ تحریف ہی ہوتی رہے گی. تو یہ جو چاروں فقہ ہے نا، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، جس پہ صدیوں اسلامی حکومتیں چلی ہیں، قرآن و حدیث کی وہ تشریح جو اس سے ہٹ کر ہو اس کو وہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی کچھ بھی تشریح کر سکتا ہے. لوگ آج کل بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جب ہم فقہ کو نہیں مانتے، فقہ شقہ کو نہیں مانتے، اماموں کے فتووں کو نہیں مانتے، ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں. اس کا مطلب اماموں نے جو فتوے دیے ہیں وہ تورات اور انجیل کی روشنی میں دیے ہیں، اور یہ آج کے 15ویں صدی کے اسکالر ہمیں قرآن حدیث سمجھائیں گے بٹھا کے. تو بعض باتیں لیول بہت اچھے ہوتے ہیں، اندر اس کے زہر بھرا ہوا ہوتا ہے اور فرقواریت بھری ہوئی ہوتی ہے. اس لیے ہم اماموں کے فتووں کو مانتے ہیں، کیونکہ اماموں کے فتووں کو نہیں ماننا تو آج کل کے اسکالرز کے فتووں کو ماننا پڑے گا آپ کو. وہ قرآن حدیث کا لیول لگا کے کچھ بھی الو بناتے رہیں گے آپ کو، اور آپ کہو گے ہم قرآن حدیث کے عمل کر رہے ہیں، حالانکہ وہ قرآن حدیث نہیں ہوگا، وہ ان کی خواہشات اور ان کی اپنی آرا ہوں گی جن کو انہوں نے قرآن حدیث کا لیول لگا دیا ہوگا. اور آپ چونکہ بے وقوف ہو گئے تو آپ اس کو قرآن حدیث ہی سمجھ رہے ہوگے. آپ کو ایک حدیث دکھا رہے ہوتے ہیں، دوسری حدیث جو ان کے اگینسٹ جا رہی ہوتی ہے وہ نہیں دکھاتے. تو اس لیے ائمہ مجتہدین نے جو قرآن و سنت کو سمجھا ہے وہی سمجھ معتبر ہے. آپ کو اپنی طرف سے کوئی چیز مارکیٹ میں لانے کی اجازت نہیں ہے. یہاں اکثر ایک مشہور سوال یہ کیا جاتا ہے، پھر جب ہم نے اماموں کے فتووں کو ہی ماننا ہے تو ہم صحابہ کے فتووں کو کیوں نہیں مانیں، اور پھر صحابہ ہی کو ڈائریکٹ فالو کیوں نہ کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام نے فقہ کو مدون ہی نہیں کیا نا. جیسے حضرت عثمان نے قرآن مجید کو مرتب کر کے ریٹن فارم میں لے کر آئے اور ایک کتاب کی شکل میں امت میں شائع کیا، اس لیے اس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے. چونکہ انہوں نے یہ کام کیا تو ہم عثمان کے مصحف کو ہم فالو کرتے ہیں، حضرت عثمان. تو ایسے ہی اسلامی لا جب دنیا میں پھیلا ہے تو صحابہ کے دور میں تو کوئی مرتب لا تھا ہی نہیں، جس کو جو حدیث ملی اس نے اس پر عمل کر لیا. لیکن جب اسلامک لا دنیا میں پھیلا، اختلافات بڑھنا شروع ہو گئے، کسی کے ساتھ پاس ایک حدیث ہے دوسری نہیں پہنچی، کسی کے بعد دوسری ہے یہ والی نہیں پہنچی، پھر لوگوں نے قرآن حدیث کی تشریح اپنے حساب سے شروع کر دی، معتزلہ، خوارج، یہ فرقے وجود میں آنا شروع ہو گئے. تو پھر ان ائمہ کرام جو اہل سنت والجماعت کے ائمہ ہیں انہوں نے باقاعدہ کام کیا، اس کے پوری زندگیاں کھپا کے فقہ کو مرتب کیا ہے، اور پھر پوری امت نے اسی کو فالو کیا ہے. جو بھی اہل سنت والجماعت ہے، جو قرآن حدیث اور اجماع کو حجت مانتے ہیں، ان سب نے اسی کو فالو کیا. اب جب سب اس پہ جمع ہو گئے، اب کوئی آج اٹھ کے کہتے کہ میں اماموں کے فتووں کو نہیں مانتا، اس کا مطلب جہاں سے امت چلی تھی وہ دوبارہ وہیں سے لا کے کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہی فسادات اب دوبارہ کرنا چاہ رہے ہیں جو ایک دفعہ امت میں ہو کے ختم ہو چکے ہیں. تو یہ اس طرح جو ہے نا آج کل کی اسکالرز کچھ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور مقصد ان کو مجتہدین سے ہٹا کے اپنے فتووں پہ لانا ہوتا ہے. تو اس لیے جب تک یہ چیز نہیں ہوگی تو یہ امت ٹوٹتی پھوٹتی رہے گی اور تباہ و برباد
ہوتی رہے گی. تو اس لیے جو اجماعی بات ہے نا، جو اجماع سے ثابت ہے، وہ یہی ہے کہ جس وارث کا انتقال زندگی میں ہی ہو جائے، مورث کی زندگی میں، مورث وہ جس کی وراثت آگے ٹرانسفر ہونی ہے، تو زندگی میں انتقال ہو گیا تو اس کا حصہ ختم ہو گیا. مفتی صاحب میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میں رات کو میری آنکھ کھلتی ہے، میں واش روم جاتا ہوں تو فجر کی نماز میں ابھی 1.5 گھنٹہ باقی ہوتا ہے، اس کے بعد جب میں سوتا ہوں تو میری پھر فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، تو کیا شرعاً میرے لیے سونا حرام ہے، ناجائز ہے؟ کیا مجھے فجر کی نماز کے لیے 1.5 سے 2 گھنٹہ جاگنا پڑے گا؟ دیکھیں یہ تو اس میں تو حرج ہے کہ آپ جاگتے ہی رہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوتے ہیں تو فجر میں آنکھ واقعی نہیں کھلتی ان کی. اب شریعت یہ تو نہیں کہتی کہ آپ کے لیے سونا ہی حرام ہے، سوئے ہی نہیں آپ، بلکہ یہ مسئلہ حدیث میں بھی، ایک صحابی اس طرح بکریاں چرا کے آیا کرتے تھے، بہت دیر ہو جاتی تھی رات کو، تو وہ رات کو سوتے تھے تو پورا انتظام کر کے سوتے، پھر بھی فجر میں آنکھ نہیں کھلتی ان کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل کو قابل عفو اور قابل معافی قرار دیا، اس لیے کہ یہ تو بس میں ہی نہیں ہے نا. تو اب یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ جس کی آنکھ نہیں کھل رہی وہ رات کو سوئے ہی نہیں، سوئے گا نہیں، وہ تو پاگل ہو جائے گا 2-4 دنوں میں. تو اس لیے آپ کو شریعت یہ تو نہیں کہتی کہ آپ 1.5 گھنٹہ فجر کے انتظار میں جاگیں آپ، لیکن یہ کہ آنکھ کیوں نہیں کھل رہی اس پہ غور کریں. الارم لگائیں، اگر موبائل کے الارم سے آنکھ نہیں کھل رہی تو تیز الارم لگائیں، گھر والوں کو بتائیں، آپ اکیلے تو نہیں رہتے ہوں گے نا، گھر میں اور بھی افراد ہوں گے، تو پورا انتظام کریں آپ. صحابہ کے دور میں الارم والی گھڑیاں نہیں آتی تھی، وہ جو صحابی گاؤں میں بکریاں چرا کے لایا کرتے تھے نا، تو وہ تو بےچارے رات کو جب سوتے تو ان کے پاس تو کوئی الارم کا انتظام ہی نہیں تھا، اور گاؤں دیہات میں پہاڑوں میں وہ بےچارے آرام کیا کرتے تھے، تو کوئی بندہ بھی نہیں تھا جو ان کو آ کے جگا دے، تو وہ اپنی طرف سے پوری نیت کر کے سوتے تھے. پھر اگر کبھی آنکھ نہیں کھلی تو وہ تو معذور ہیں. لیکن آج شہری زندگی میں آنکھ نہ کھلنا یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے نہیں، تو اس لیے آپ الارم رکھیں، اتنا پاورفل الارم ہو کہ آپ کے جین 14 طبق روشن کر دے وہ. تو دیکھیں انشاءاللہ آپ کی بھی آنکھ کھلے گی، آپ کے ماموں کی بھی آنکھ کھلے گی، آپ کی خالہ کی بھی آنکھ کھلے گی، اور آپ کی پھپھو کی بھی آنکھ کھلے گی انشاءاللہ. تو ایسی گھڑیاں آ رہی ہیں، نہیں تو پھر میں انشاءاللہ آپ کو ماڈل بتا دوں گا، آنکھ کھلے گی آپ کی انشاءاللہ. اور اصل میں ہوتا یہ کہ آنکھ کھلتی ہے، سستی کی وجہ سے نہیں اٹھتے، وہ حرام ناجائز ہے، وہ کبیرہ گناہ ہے. ایک ہے آنکھ نہ کھلنا، اس میں تو انسان معذور ہے، ہو سکتا ہے کہ بھئی الارم بجا پھر بھی آنکھ نہیں کھلی، لیکن ایک ہے آنکھ کھل گئی، پتہ چل گیا سستی کی وجہ سے آپ سوتے رہ گئے، وہ حرام اور ناجائز ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور اس کا آپ کو قیامت کے دن حساب دینا پڑے. ناپاک گدے پر بیٹھنا. انڈیا سے کسی نے پوچھا بچے نے گدے پر پیشاب کر دیا تھا اور پیشاب سوکھ بھی گیا تھا اور گدے کے اوپر کپڑا بچھا ہوا تھا اور میں اس پر بیٹھ گیا تھا، میرا پاجامہ تھوڑا سا گیلا تھا جس کی وجہ سے بچھا ہوا کپڑا بھی تھوڑا سا گیلا ہو گیا، میں نے صرف پاجامہ تبدیل کر لیا، انڈر ویئر تبدیل نہیں کیا. ہوئی بڑا مشکل کیس ہے بھائی. تو کیا میری نماز ہو گئی؟ گھر والوں کو گدا دھونے کا کہتا ہوں تو مانتے نہیں ہیں، رہنمائی فرمائے. بھائی اتنا زیادہ، وہ جب بھی کوئی چادر ہو نا جس پہ پیشاب وغیرہ خشک ہو جائے اور آپ گیلے کپڑوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، تو اس گیلے کپڑوں میں جب اثر محسوس ہوگا نا، پیشاب کا اسمیل وغیرہ آ رہی ہو، تو وہ کپڑا ناپاک ہوگا، ادروائز ناپاک نہیں ہو. تو آپ نے تو پتہ نہیں کیا کیا کیا، اس کے بعد تو وہ سرد یعنی پاجامہ بھی تبدیل کر لیا تو انڈر ویئر، تو یہ تھوڑی کہ نیچے کی چادر جو خشک ہو گئی اس کے اثرات پہلے اوپر کی چادر تک پہنچے، پھر چادر سے آپ کے پاجامے تک وہ ٹرانسفر ہوں، پر پاجامے سے انڈر ویئر تک پہنچے. ایسا نہیں ہے، آپ اتنا زیادہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. واضح طور پر کہیں آپ کو اسمیل محسوس ہو رہی ہے بیٹھنے کے بعد تو ناپاک ہے، ادروائز ناپاک نہیں، اس میں وہم نہ کریں. باقی گھر والوں کو گدا دھونے کا کہتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، تو گھر والوں کو ماننا چاہیے قطع نظر اس سے کہ نماز ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. لیکن اتنی بات تو ہے نا کہ گدوں میں جب پیشاب پڑا ہوا ہوتا ہے یہ گندگی ہے، شریعت تو طہارت چاہتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہارت نصف الایمان، آدھا ایمان تو ہے ہی طہارت، تو اس کا خیال کرنا چاہیے. بچے پیشاب کر دیتے ہیں، ایسے ہی نہیں اس کو چھوڑ دیں گدے کو، نیچے کوئی ٹب رکھیں، اوپر پانی ڈالیں، پانی اوپر سے جب نیچے جائے گا تو پاک ہو جائے گا اور اسمیل بھی ختم ہو جائے گی اس کی. تو اس سے تو ویسے بھی گھروں میں بیماریاں پھیلتی ہیں گندگیوں سے. گھر والوں کو چاہیے طہارت کا خیال کریں، اور آپ کو چاہیے تھوڑا وہم کرنا چھوڑیں تو بیلنس ہو جائے گا. پھر ملازم پیشہ خواتین کی وجہ سے مرد بے روزگار. محمد احمد لاہور سے پوچھتے ہیں خواتین کے ملازمت کرنے کی وجہ سے جو مردوں کے لیے ملازمت کے مواقع کم ہوتے جا رہے ہیں،
کمانے کی ذمہ داری تو مرد پر ہے۔ بے روزگاری کے اس دور میں جب خواتین بھی مردوں کی جگہ ملازمت کرنے لگ گئی ہیں تو بتائیے بے روزگار مرد کہاں جائیں گے، کیا کریں؟ اس پہ آواز اٹھانی چاہیے ہمارے یہاں۔ اصل میں ملک قوم کی خیرخواہی کم ہوتی ہے اور منجن زیادہ بکتے ہیں، یعنی مختلف حقوق کے نام پہ۔ آپ کو پتہ ہے قوم ووٹ جبھی دیتی ہے جب آپ مختلف لوگوں کے حقوق پر آواز اٹھائیں، تو خواتین کے حقوق پہ آواز اٹھائی جاتا ہے اور اس میں یہ شو کیا جاتا ہے ہم خواتین کو ملازمتیں دلائیں گے، ہم خواتین کو گھروں سے باہر نکالیں گے، مردوں کی شانہ بشانہ چلیں گی۔ خواتین بھی بڑی خوش ہو جاتی ہیں کہ واہ بھائی واہ ہمارے حقوق کی بات اٹھ رہی ہے، لوگ بھی بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ دیکھو یار زبردست ہو گیا، ہٹو بچوں ہو گیا۔ یہ ہوتے ہیں ویمن رائٹس، اور منجن بکتا ہے اس نام پہ، ٹھیک ہے نا، اور لوگ دھڑا دھڑ ووٹ دیتے ہیں۔ تو جو بھی اس طرح کی تقریریں کرے ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کے سوسائٹی پہ اثر کیا پڑ رہا ہے، اس کی ملک کو کنٹری کو ضرورت بھی ہے یا نہیں۔ ہمیشہ اجتماعی مفاد، اجتماعی فائدے سامنے رکھے جاتے ہیں کہ کنٹری کو ضرورت ہے یا نہیں۔ آپ نے پورے ملک میں 17 گریڈ کے آفیسر پیدا کر دیے، 18 گریڈ کے آفیسر پیدا کر دیے، سب کو وہ تعلیم دے دی، ملک کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، باقی ملازمت کون کرے گا پھر؟ تو ظاہر ہے ہو نہیں سکتا نا ایسا۔ آپ نے سارے میڈیکل کالج میں پوری قوم کو داخلہ دے دیا کہ سب ڈاکٹر بنیں گے، سب کا حق ہے ڈاکٹر بننا، تو یہ آپ کے بے وقوف ہونے کی علامت ہوگی کہ بھائی سب ڈاکٹر کیوں بنیں گے بھائی، اور دیگر شعبے ہیں وہ کون سنبھالے گا، مریض کون بنے گا پھر جب سارے ڈاکٹر بنیں گے؟ تو ہمارے یہاں ایک بھیڑ چال ہے۔ تو ایسے ہی خواتین کو خوش کرنے کے لیے نعرہ لگایا جاتا ہے، ایک تو یہ بڑا نعرہ لگایا جاتا ہے کہ دوسری شادی نہیں کر سکتے، اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں، اور جو دوسری کی بات کر رہا ہو اس کو خواتین کا ظالم سمجھا جاتا ہے کہ یہ ظلم کر رہا ہے عورتوں پہ، حالانکہ وہ عدل کر رہا ہوتا ہے، وہ ان کے حقوق کی آواز اٹھا رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی خواتین کی ملازمتوں کی نا تحریکیں چلی ہیں دنیا میں اور ہمارے ملک میں بھی کہ ان کا حق ہے کہ وہ گھر سے نکلے، ان کا رائٹ ہے کہ وہ جاب کرے۔ اس سے جو بیڑا غرق ہو رہا ہے سوسائٹی میں وہ عورت کا بیڑا غرق، مردوں کا نہیں۔ مردوں کا تو یہ ہو رہا ہے بے روزگاری بڑھ رہی ہے، لیکن اس سے مردوں کو نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ یہ جب عورت کی کمائی ان کے منہ کو لگے گی تو وہ بے روزگاری پہ انجوائے کریں گے، وہ کہیں گے اچھا بے روزگاری بڑھے۔ فلپائن کی مثال آپ کے سامنے ہے، فلپائن میں ایسا ہی ہوا ہے۔ پہلے انہوں نے خواتین کو گھروں سے نکالا، جاب دلائی، پھر مردوں نے کیا کیا، جاب لیس جب ہونا شروع ہوئے تو آہستہ آہستہ ان کو جاب لیس ہونے کی عادت پڑ گئی۔ شروع میں تو یہ ہوتا تھا کہ لڑکیوں کو رشتے چاہیے ہوتے تھے ان مردوں کے جو روزگار ہو جن کا اچھا، لیکن جب وہ مرد ہی شارٹ ہونا شروع ہو گئے تو جیسے مرد کی ضرورت عورت ہے، عورت کو بھی تو مرد چاہیے نا، آدمی تو اس کو بھی چاہیے۔ تو پھر خواتین نے کمپرومائز کر لیا کہ بھئی ہمارے اسٹینڈرڈ کا کوئی رشتہ ہمیں مرد تو ملتا ہی نہیں ہے، تو چلو یہ میٹرک سے بھاگا ہوا بے روزگار اسی سے کر لو شادی۔ اور نتیجہ کیا نکلا کہ خواتین عذاب میں آ گئی۔ پھر ایک سے ایک کوالیفائڈ ایجوکیٹڈ عورت جو اچھی سیلری اٹھا رہی ہے اس کو مرد نہیں مل رہا اس اسٹینڈرڈ کا، تو کیا ہوا کہ اپنے سے کم مردوں سے عورتوں نے نکاح کرنا شروع کیے، بے جوڑ کی شادیاں ہونا شروع ہوئیں، اور عورت کی کمائی بھی گھر میں آنا شروع ہوئی۔ تو پھر مردوں کو چسکا لگ گیا کہ یار جب وہ ایک آدمی اتنے بچوں کی کفالت کیوں کرے، بیوی کی ساری زندگی، اس کے علاج، اس کا گیس بجلی کا بل، بچوں کا خرچہ، یہ کیوں کرے بھائی؟ تو وہ تو دیکھتا ہے نا کہ میرا دوست ہے فری پھوکٹ میں گھر میں بیٹھ کے کھا رہا ہے، وہ بھی گھر میں بیٹھ کے کھا رہا ہے، وہ بھی کھا رہا ہے، یا کما رہا ہے لیکن بیگم اپنا کما رہی ہے، مرد اپنا کما رہا ہے۔ تو آہستہ آہستہ نا یہ مرد بن جائیں گے اپاہج۔ شروع میں تو بے روزگاری کی ٹینشن لیں گے، اس کے بعد پھر ان کو عادت پڑ جائے گی بے روزگاری کی۔ تو اس میں بربادی ہے خواتین کی۔ آج جو خواتین ہماری گھروں میں شہزادیوں کی طرح، ملکہ کی طرح بیٹھ کے کھاتی ہیں اور اوپر سے شوہر کو ڈانٹ بھی پلاتی ہیں کہ تو یہ جو بادشاہت ہے نا عورت کی گھر میں، یہ ختم ہو جائے گی۔ ہمارے یہاں لبرل انٹیوں کے پاس کچھ واقعات ہوتے ہیں کہ وہ فلاں کا شوہر بڑا ظالم ہے، خرچے پوری نہیں کرتا، تو عورت کہاں جائے۔ میں مانتا ہوں کہ ریشو ہے ایسے بھی گھرانوں کا، لیکن میجورٹی کو دیکھیں کیا کر رہی ہے۔ میجورٹی میں تو مرد کما کے کھلاتے ہیں، وہ ساری زندگیاں اپنی لٹا دیتے ہیں بیوی بچوں پہ، پراپرٹیاں ان کے نام کر کے جا رہے ہوتے ہیں۔ کسی نے بہت پیاری بات کہی ہے کہ جب مرد کی آمدن بڑھتی ہے نا تو اللہ نے اس کو یہ ظرف دیا ہے، کیونکہ نیچر ہے نا اس کی کھلانا، اللہ نے اس کی ذمہ داری لگائی ہے۔ تو اسلام تو دین فطرت ہے، سربراہ بنایا ہے اس کو گھر کا، تو دین فطرت ہے۔ اللہ کو انسان کی فطرت پتا ہے، مرد کی فطرت، کہ اس کو کھلانا اچھا لگتا ہے۔ تو جب مرد کی آمدن بڑھتی ہے نا تو وہ کیا کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں کیسے اپنے بیوی بچوں کا اسٹینڈرڈ جو ہے وہ اور اچھے سے اچھا کر دوں۔ لیکن جب عورت کی آمدن بڑھتی ہے تو شیطان اس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے
کہ میں کیسے اس آدمی سے جان چھڑاؤں, کہ مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے, میں اس پہ ڈیپینڈ ہی نہیں کرتی ہوں. تو ہمارے ہاں طلاقوں کا ریشو بڑھ رہا ہے اس بیس پہ. اللہ ماشاءاللہ اچھی عورتیں بھی ہیں, وفا کرنے والی بھی ہیں. یہ سارا غیر فطری نظام ہے جو ہم گوروں سے لے رہے ہیں. دم ہلانا سیکھ لیا ہے ہم نے, اپنے پاس تو ہمارے کچھ بچا ہی نہیں ہے نا, تو ظاہر ہے پھر دم ہی ہلائیں گے ان کے سامنے. تو ہمارے بڑے بڑے جو حکمران ہیں اور اسکالرز ہیں وہ سب اسی کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں صاف کہہ دیا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم, کہ ہم نے مرد کو سربراہ اس لیے بنایا کہ ذمہ داری اس کی ہے کہ مال خرچ کرے. تو اب ہمارے پاس 2 اور 2 4 کی طرح یہ بات آ گئی ہے کہ جو مذہب کو فالو کرے گا وہ عورت کی ملازمت کا قائل نہیں ہوگا, الا یہ کہ کوئی شدید مجبوری ہو. مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں, ادروائز وہ کبھی بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کرے گا اس کلچر کو کہ عورت گھر سے 4 دیواری سے باہر نکلے اور وہ جاب کرے, مردوں کے بیچ میں جا کے بیٹھے. وہ کبھی بھی اس کا اس سلسلے کو یا اس سیٹ اپ کو کبھی بھی وہ پروموٹ نہیں کرے گا.